السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف حق پر۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حالات حاضرہ کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جس کا عنوان ہے بھارت ایک ہندو فاشسٹ اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ عنوان، یہ ٹاپک بڑا ہی حساس ہے، اور میں آپ کے سامنے ایسے ہی حساس موضوع کو لے کر حاضر ہوتا ہوں اور حالات حاضرہ کی ترجمانی میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں۔ میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ میری اس پوری معروضات کو بغور سماعت فرمائیں اور مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا پیارا بھارت، ہمارا ملک کس نہج پر جا رہا ہے، کس ڈگر پر جا رہا ہے۔ ہم سب کو آج ہمارے بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کی اشد ضرورت ہے، اور ایکتا اکھنڈتا کو برقرار رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ چند مہینوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی حکومت والی ریاستوں میں خاص طور پر حکام نے ان گھروں، دکانوں اور کاروبار کی جگہوں کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا ہے جن کا تعلق محض حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لینے کے شبے میں مسلمانوں سے ہے۔ ان ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے اپنی انتخابی مہم میں اس پالیسی کو فخری انداز میں پیش کیا ہے۔ میرے ذہن میں یہ اس لمحے کی نشاندہی کرتا ہے جب نقائص سے لبریز کمزور جمہوریت کھلے عام اور ڈھٹائی سے زبردست عوامی حمایت کے ساتھ ایک مجرم ہندو فاشسٹ ادارے اور اسٹیٹ میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اب ہم پر ایسے گنڈوں کی حکمرانی نظر آتی ہے جو ہندو بھگوان کے طور پر تیار کیے گئے ہیں۔ ان کی کتاب میں مسلم عوام دشمن نمبر 1 ہے، اور یہ سراسر RSS کی تیار کردہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہے اور RSS کے بھگوا گنڈے بھی ہے۔ ماضی میں مسلمانوں کو قتل و غارت، موب لیچنگ، ٹارگٹ کلنگنگ، حراستی قتل، جیلی پولیس مقابلوں اور جھوٹے بہانوں سے قید کی سزائیں دی جاتی رہی۔ اب ان کے گھروں اور دکانوں کو بلڈوز کرنا اس فہرست میں شامل ایک نیا اور انتہائی مؤثر ہتھیار ہے۔ جن طریقوں سے اس واقعے کی اطلاع دی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، اس سے بلڈوز کو ایک طرح کی الہی اور انتقامی طاقت کے ساتھ جوڑنے کا تاثر دیا گیا ہے۔ اپنے بڑے دھاتی پنجوں کے ساتھ یہ خطرناک مشین، جسے دشمن کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے شیطانوں کو مارنے والے ایک افسانوی خدا کے میکینیکل ورژن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے حالیہ دورے ہندوستان کے دوران ایک بلڈوزر کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوایا تھا۔ یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ بالکل نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کس کی حمایت کر رہے ہیں، کن گنڈوں کی حمایت کر رہے ہیں، ورنہ کوئی سربراہ مملکت ریاستی دورے کے دوران بلڈوزر کے ساتھ کھڑا ہونے جیسا عجیب و غریب کام بھلا کیوں کرے گا؟ اپنی طرف سے سرکاری حکام کا اصرار ہے کہ وہ مسلمانوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں اور محض غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی جائیدادوں کو منہدم نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ استدلال کسی عقل مند کو قائل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ دراصل اس کا مطلب مذاق اڑانا اور دہشت پھیلانا ہے، کیونکہ حکام اور بیشتر ہندوستانی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر قصبے اور شہر میں زیادہ تر تعمیرات یا تو غیر قانونی ہیں یا نیم قانونی، بغیر کسی نوٹس، اپیل یا سماعت کے موقع کے خالصتاً تعزیری وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے گھروں اور کاروبار کو بلڈوز کرنے سے کئی چیزیں بیک وقت حاصل ہو جاتی ہے۔ بلڈوزر کے دور سے پہلے مسلمانوں کو سر پھرے ہجوم اور پولیس کے ذریعے سزا دی جاتی تھی۔ پولیس کا عملہ یا تو سزا دینے میں شریک ہوتا تھا یا پھر منہ موڑ کر کھڑے رہنے کا انتخاب کرتا تھا۔ اب املاک کو بلڈوز کرنے میں صرف پولیس ہی نہیں بلکہ میونسپل حکام، میڈیا جو قتل کے تماشے کو وسعت دینے اور نشر کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں، اور عدالتیں بھی شامل ہو رہی ہیں جو اس ظالمانہ کارروائی کی روک پر مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ تم اپنے طور پر جو چاہو کر لو، کوئی مدد نہیں آئے گی، اور حد تو یہ ہو گئی کہ آپ کی اپیل کی سماعت کے لیے کوئی عدالت تیار نہ ہوگی۔ دوسری کمیونٹیز سے
تعلق رکھنے والے حکومت مخالف مظاہرین کی املاک کو کبھی بھی اس طرح نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ مثال کے طور پر 16 جون کو بی جے پی حکومت کے فوج میں بھرتی کی نئی پالیسی سے مشتعل دسیوں ہزار نوجوان پورے شمالی ہندوستان میں پرتشدد ہنگامے پر چلے گئے۔ انہوں نے ٹرینوں اور گاڑیوں کو جلا دیا، سڑکیں بلاک کر دی، اور ایک قصبے میں انہوں نے بی جے پی کا دفتر بھی جلا ڈالا، اور انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لے کر نہ جانے کیسی شرارتیں کی۔ لیکن ان میں سے چونکہ اکثر مسلمان نہیں ہیں، اس لیے ان کے گھر اور خاندان آج محفوظ رہ گئے۔ 2014 اور 2019 کے 2 عام انتخابات میں بی جے پی نے یہ دکھایا ہے کہ اسے قومی انتخابات میں پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کی 200 ملین مسلم آبادی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا در حقیقت اس کو ہم ایک طرح سے حق رائے دہی سے محروم کرنے کی طرف اٹھنے والے ایک قدم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً اس کے خطرناک نتائج ہوں گے، کیونکہ ایک مرتبہ جب آپ حق رائے دہی سے محروم ہو جاتے ہیں تو آپ غیر ضروری ہو جائیں گے اور آپ کو بیجا زیادتی کا نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ وہی ہے جس کا اب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بی جے پی کے اعلیٰ عہدیداروں نے عوامی طور پر ہر اس شخص کی توہین کرنے کے بعد جو مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ مقدس ہے، توہین کرنے والی کو اپنی حمایت سے محروم نہیں کیا، اور نہ ہی اس کو پارٹی یا اس کے ذمہ داران کی طرف سے معنی خیز تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ان گستاخیوں کے رد عمل میں مسلمانوں کی طرف سے نمایاں طور پر جو احتجاج کیا گیا وہ قابل فہم تھا۔ پھر احتجاج کے بعد جو پولرائزیشن ہوا اس نے بی جے پی کی حمایت میں اضافہ ہی کیا۔ توہین کرنے والی بی جے پی کی ترجمان کو اگرچہ پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں یاد رکھو، پارٹی کارکنان نے کھلے عام سے گلے لگایا ہے اور اسی کا سیاسی مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ آج مسلمانوں ہندوستان میں ایسے حالات دیکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ادارے جنہیں بنانے میں برسوں لگے وہ تباہی کے دہانے پر ہیں۔ نوجوانوں کی ایک نئی نسل پوری طرح سے برین واش کر کے پروان چڑھ رہی ہے، جس کا اپنے ملک کی تاریخ یا ثقافتی پیچیدگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت تقریباً 400 ٹی وی چینلز، ان گنت ویب سائٹس اور اخبارات پر مشتمل میڈیا کی مدد سے ہندو مسلم دونوں طرف نفرت پھیلانے والے کرداروں کی وجہ سے تعصب اور نفرت کا مسلسل ڈھول پیٹ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اب مسلمانوں کی نئی نسل کشی کے لیے کھلے عام پوسٹ کا سامنا کرنا معمول بن گیا ہے۔ اس موقع پر ہم میں سے جو لوگ اس ماحول کے خلاف کھڑے ہیں، خاص طور پر ہندوستان کی مسلم کمیونٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ جواب دینے کے لیے مشکل سوالات ہیں، کیونکہ آج ہندوستان میں خود مزاحمت خواہ کتنی ہی پرامن ہو، دہشت گردی کی کارروائی کے مرادف ایک گھناؤنا جرم سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے پھر سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ہمیں بیدار ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ میں ایسی ہی معروضات لے کر آپ حضرات کے روبرو کھڑا ہوتا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے پیش ہوتا ہوں۔ میری آپ سے دلی درخواست ہے، دلی اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیں، آگے اپنے دوستوں میں ارسال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے چند نوجوان اس میری چھوٹی سی معروضات سے مشتعل ہو جائے، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں کہ بیدار ہو جائے تو میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ ہم اپنے مستقبل کو جانیں، سمجھیں اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانان ہند کی حفاظت فرمائے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔